سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے بدرخ گیتی کی سرے عرش تلک ہے، یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، کیا بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے۔ عباس کا صفین کے میدان میں 1,48,000 کے لشکر پہ پہلا حملہ سنا۔ کتاب موجود ہے جس کا نام ہے ملاقات با امام زمان۔ جس بزرگ نے امام زمانہ سے ملاقات کی ہے اس کے انٹرویو چھپے ہیں ان کے، آغا حسن ابتہی نے لکھی ہے، اردو میں چھپ گئی ہے اب۔ اس میں ایک عنوان ہے حضرت عباس کی مجلس میں امام زمانہ کی حاضری۔ میرا جی چاہتا ہے مجلس پڑھنے کو اور آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے۔ حضرت عباس کی مجلس میں امام زمانہ کی حاضری۔ آغا حسن ابتہی لکھتے ہیں کہ ایران کے ایک بزرگ مجتہد قافلہ لے کے حج پہ جا رہے تھے، صبح حج پہ جانا تھا، رات کو انہوں نے 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمانہ سرکار بقیت اللہ پڑھی اور گزارش کی کہ مولا مجھے کوئی خاص ہدایت فرمائے حج کے بارے میں۔ تو ابھی وہ دعا مانگ رہا تھا کہ ایک نورانی کرسی لگی، سرکار آ کے بیٹھ گئے، اس نے قدم بوسی کی، حضور کہتے مبارک ہو اللہ تجھے حج کی سعادت نصیب کر رہا ہے، سرکار کوئی ارشاد فرمائے ہدایت کریں۔ سرکار کہتے ہیں باقی ارکان حج تو اسی طرح سے پورے کرو جیسے فقہ میں لکھے ہوئے ہیں، حضور آپ کوئی ہدایت فرمائے کوئی خاص بات۔ سرکار کہتے ہیں اگر میری بات سنتے ہو، امام زمانہ فرماتے ہیں اگر میری بات سنتے ہو تو جب روز عرفہ میدان عرفات میں پہنچو، یوم عرفہ جب میدان عرفات میں پہنچو تو وہاں ایک منادی کرنا کہ جتنے شیعان حسین ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور وہاں ایک مجلس کرنا یوم عرفات میں، اور اعلان کرنا کوئی بیمار ہے وہ بھی آئے، کوئی مقروض ہے وہ بھی آئے، کوئی بے اولاد ہے وہ بھی آئے، کوئی معذور ہے وہ بھی آئے اس مجلس میں۔ اور میری ہدایت یہ ہے کہ اس مجلس میں عباس ابن علی علیہ السلام کا ذکر کرنا، وہ مجلس جناب عباس پہ پڑھنا۔ ہاتھ جوڑ کے مجتہد کہتا مولا کوئی خاص بات ہے۔ سرکار امام زمانہ فرماتے ہیں خاص بات یہ ہے جہاں مجلس ہو نا عباس کے نام پہ، جہاں ذاکر عباس کا ذکر کرے، محمد سے عسکری تک ہر معصوم میرے جد امجد میری ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ میں کائنات کا نظام چھوڑ کے اس مجلس میں جاؤں، وہاں بیٹھوں، جب ذاکر عباس کے فضائل پڑھے، جو مومن یا مومنہ خوش ہو رہے ہوں عباس کے ذکر پہ، اور جب مصائب پڑھے چیخے مار کے رو رہے ہوں، میں امام زمانہ ہوں، میں اپنی دائیں ہتھیلی پہ انگشت شہادت کے ساتھ اس مومن یا مومنہ کے دل کی آرزو لکھ کے نیچے اپنے دستخط کر کے اپنے ماتحت ملائکہ کو بلا کے کہتا ہوں کہ یہ عباس کا ذکر سن کے خوش ہو رہا ہے یا عباس کا تذکرہ سن کے رو رہا ہے، اس کی جو دلی مراد ہے مجلس سے اٹھنے سے پہلے پوری کر دو۔ چنانچہ آگے واقعہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے میدان عرفات میں مجلس کی، جب میں نے مجلس شروع کی تو ایک مستور تھی جو معذور جسم تھا، جس کا ویل چیئر پہ پہیوں والی کرسی پہ بیٹھ کے مجلس سن رہی تھی، بار بار مجلس کے درمیان دیکھتی تھی، 3 دفعہ اس نے سلام کیا۔ مجتہد کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا معصوم بیٹھے ہوئے، میں نے سلام کیا، مجھے اشارہ کیا، بتانا نہیں۔ اب جب میں نے عباس کے فضائل پڑھے، وہ مومنہ نعرہ حیدری لگا کے بلند آواز میں اس نے جب داد دی، خوش ہوئی، تو میں نے معصوم کو دیکھا، میرے امام نے خوش ہو کے مسکرا کے کہا اس مستور سے، مومنہ سے کہ کرسی چھوڑ دو۔ کرسی چھوڑ دو، کرسی چھوڑ دو۔ وہ کہتے مولا میں تو معذور ہوں، کہا میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں چھوڑ دو کرسی۔
اب جو اس نے کرسی چھوڑی تو اس کا وہ معذور پن جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا. وہ بار بار اب سارے مومنین کو جب پتہ چلا تو معصوم غائب ہو گئے. یکم ربیع الاول 38 ہجری کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے دجلہ کے سنگین ساحل سے سر ٹکراتی ہوئی سرکش موجوں کی آبی نقابیں سرکا کر سفین کے میدان کو دیکھا. جانتے ہو میرے ساتھ ساتھ نعرہ حیدری. دجلہ کے دو کنارے, دجلہ کے بائیں کنارے پر بنی امیہ کے دسترخوان کی نچڑی ہوئی ہڈیاں چچوڑ کر پلنے والے کرائے کے 1,48,000 سپاہ, دجلہ کے دائیں کنارے پر صرف 25,000 کے قریب فرزندان توحید کا لشکر جرار جن کا چیف آف دی آرمی سٹاف سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کا غیرت مند بیٹا علی. جیو سید, سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے, سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے ہیبت رخ گیتی کی سرے عرش تلک ہے. سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے ہیبت رخ گیتی کی سرے عرش تلک ہے, ہیبت رخ گیتی کی سرے عرش تلک ہے. یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل, کیا بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے. جیو سلامت رہو جملہ, مہربانی حضور. علی یکم محرم کو سفین کے میدان میں آئے. یکم محرم کا چاند دیکھ کے علی اپنی فوج کو طلب کر کے کہتے ہیں میرے دلیروں, میرے جگرداروں, خبردار, محرم کا چاند طلوع ہو گیا. میں بانی شریعت کا جانشین ہوں, شریعت مت توڑنا. محرم اور سفر 2 مہینے, محرم اور سفر, محرم اور سفر, یہ 2 مہینے مسلمانوں پر لڑائی کے لیے حرام ہے. اپنی تلواریں نیام میں ڈال لو, ادھر سے کوئی حملہ ہو مدافعت ضرور کرنا, اپنی طرف سے کوئی حملہ نہ کرنا, پورے 60 دن تک کوئی حملہ نہ کرنا, محرم اور سفر کوئی حملہ نہ کرنا. علی کہتے ہیں تمہارا رزق جانے, تمہاری اولاد کا رزق جانے, میں علی جانوں. جاگتے آؤ, میں علی جانوں. محرم گزر گیا, قبلہ سفر گزر گیا. علی نے دایاں پاؤں رکاب میں رکھا, قرآن نے الحمد پڑھا, علی زین پہ بیٹھا, قرآن نے یاسین کا سایہ کیا. علی کا بایاں پاؤں رکاب میں آیا, قرآن نے والناس کا نذرانہ پیش کیا. علی نے گھوڑے کی باگ اٹھائی, علی نے گھوڑے کی باگ اٹھائی, علی نے گھوڑے کی باگ اٹھائی. ادھر علی نے گھوڑے کی باگ اٹھائی. علی کے بدلتے ہوئے چہرے کے تیور دیکھ کے اسرائیل نازل ہوا, رکاب بوسی کر کے. موت کا فرشتہ اسرائیل کہتا ہے مولا میں آپ کا کارکن ہوں, آج آپ کے تیور بتاتے ہیں کائنات کی خیر کوئی نہیں, میں جو نوکر ہوں مجھے حکم دے ایک لمحے کے 18,000 حصے میں 1,48,000 لشکریوں کی روحیں قبض کر کے تیری نالین پہ چھڑک دوں. علی ٹھوکر مار کے کہتے ہیں دور ہٹ جا, دوسروں کا مارا شکار کھانا علی کی بھی توہین ہے, علی کی اولاد کی بھی توہین. بھاگتے آؤ, سلامت رہو, سلامت رہو, جیو. علی آئے, فوج کے ہوتے ہیں 3 حصے, ایک میمنہ, ایک میسرہ, ایک قلب لشکر. میمنہ کہتے ہیں دائیں حصے کو, میسرہ کہتے ہیں بائیں حصے کو, قلب لشکر کہتے ہیں درمیان لشکر کو. علی آئے میمنہ پہ, مالک استر کا پہرا, دائیں مالک استر ساتھ چلا. علی میسرہ پہ آئے, ابراہیم بن مالک استر, دائیں مالک استر, بائیں ابراہیم بن مالک استر, درمیان میں علی خرامہ خرامہ چلتا ہوا. علی کا گھوڑا ٹہلتا ہوا قلب لشکر میں پہنچا. علی سفین پہلی لڑائی ہے میرے دوستو جس میں علی کے 11 بیٹے بنفس نفیس شریک ہوئے. 34 سال کا حسن, 33 سال کا حسین, 22 سال کا محمد حنفیہ, 18 سال کا عون بن علی, 13 سال کا جعفر بن علی, 11 سال کا عباس. علی آئے قلب لشکر میں, 11 بیٹوں نے دائرہ بنایا. کوئی رکاب چومتا ہے, کوئی نالین چومتا ہے, کوئی باغ چومتا ہے, کوئی ہاتھ چومتا ہے. علی گھوڑے کی زین سے زمین پہ یوں آئے جیسے محمد معراج سے واپس آیا تھا. میں علی چاہتا ہوں میرا کوئی بیٹا, میں علی چاہتا ہوں میرا کوئی بیٹا پہلا حملہ کر کے تاریخ پہ ثابت کرے علی بڑا ہو یا چھوٹا علی ہوتا ہے. حسن آگے بڑھے, بابا میں سب سے بڑا ہوں, پہلا حملہ میں کروں. جب امام حسن علیہ السلام نے کہا پہلا حملہ میں کروں, علی کہتے حسن 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 میرے قریب آؤ, حسن میرے قریب آؤ,
حسن میرے قریب آؤ، حسن میرے قریب آؤ۔ حسن قریب آیا اور قریب آؤ اور قریب آیا، پیشانی چومی، سینے سے لگایا، پیشانی چوم کے سینے سے لگا کے سرکار کہتے ہیں حسن 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 تو اور حسین، تو اور حسین، تو اور حسین، تو اور حسین، مباہلہ کے دن سے محمد کے بیٹے ہو، میں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے۔ محمد حنفیہ نے اجازت مانگی نہیں ملی، اور نے اجازت مانگی نہیں ملی، جعفر نے اجازت مانگی نہیں ملی۔ 11 سال کا عباس کبھی بابا کے قدموں کو دیکھتا ہے، کبھی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھتا ہے، کائنات کے نظام کو انگشت شہادت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کے اشارے پہ سنبھالنے والا علی عباس کا ارادہ تار گیا۔ 11 سال کا بیٹا ہے، علی نے کابل جرنیل کی طرح سر سے پاؤں تک عباس کا مطالعہ کیا۔ آواز آئی مالک استر، جی مالک منبر، اسے جانتے ہو؟ میری آج کی مجلس ذہن میں رکھنا، اسے جانتے ہو؟ مالک کہتا ہے مولا جانتا ہوں۔ آواز آئی میرا جی چاہتا ہے پہلا حملہ عباس کرے۔ 11 سال کے عباس کو دیکھا مالک استر نے، ادھر علی نے دیکھا۔ آواز آئی مولا تیرے انتخاب پہ کون شک کر سکتا ہے؟ علی کہتا ہے حسن عباس کو تیار کرو۔ 11 سال کا عباس ہے، حسن نے خود سر پہ رکھا، حسین نے زرہ پہنائی، محمد حنفیہ نے کمر بند باندھا، جعفر نے نالین پہنائے اور دوڑ کے آؤں گھوڑا لے کے آیا۔ ادھر گھوڑا لے کے آیا، ادھر بڑے علی نے چھوٹے علی کو زین پہ سوار کیا۔ عباس کہتے بابا اجازت ہے؟ علی کہتا ہے شاباش عباس۔ عباس نے باغ اٹھائی، میدان کو جانے لگا۔ 14ویں قدم پہ عباس پہنچا، جب گھوڑے کے ٹانپوں کی آواز آئی عباس نے مڑ کے دیکھا، علی بادشاہ۔ گھوڑا روکا عباس نے، علی کا واسطہ توجہ میری جانب، گھوڑا روکا عباس نے، علی قریب آئے، شجاعت کی کہکشاں علی کے قدموں پہ جھکی، بابا حکم کریں۔ آواز آئی کچھ باتیں یہاں بتانا ضروری تھی، مولا حکم کریں۔ آواز آئی عباس لشکر زیادہ ہے، تجھے میدان حرب کا تجربہ کوئی نہیں، مٹھیاں بھیج لینا، چہرے سے آثار ظاہر نہ ہوں، گھبراہٹ کے۔ پہلی صف پہ حملہ، نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں، پہلی صف پہ حملہ کرو، آخری صف الٹتی نظر آئے، پہلے آدمی کو قتل کرو، آخری آدمی بھاگتا نظر آئے۔ اور عباس اگر میرا جانشین ہے تو نیام سے ایک دفعہ تلوار نکال کے اس وقت تک نیام میں دوبارہ نہیں ڈالنی جب تک میری تلوار میدان کے درمیان میں آ کے تیری تلوار کا بوسہ نہ لے۔ سلامت رہو۔ نعرہ حیدری۔ عباس چلا، شاجی لفظ ہے میرے پاس عجیب سے، اب جو لفظوں کے ساتھ چل سکے گا اسے لطف آئے گا۔ زین کے رحل پہ شجاعت کے قرآن نے ناشناس لوگوں میں نہیں پڑھ رہا میں، یا یوں کہوں قبلہ شہزادہ ملک شجاعت نے، ملک شجاعت کے شہزادہ ولی نعمت نے زندگی میں پہلی بار عروس تیغ کو نقاب نیام سے آزاد کیا۔ عباس نے تلوار میں اپنا عکس دیکھا، عباس تلوار سے مخاطب ہوا، یا ابو الفضل العباس آغثنی بحق سیدہ فاطمۃ الزہرا و یا سیدتی و مولاتی فاطمۃ الزہرا اغیثینی بحق قمر بنی ہاشم۔ عباس تلوار کو دیکھ کے کہتا ہے دخترے پر کے رنج و محن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے۔ دخترے پر کے رنج و محن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے۔ موت کی عذاب کی بیٹی بن کے تن کے دشمن کی رگوں میں موت کا سیلاب چلا۔ عباس کہتا ہے دخترے پر کے رنج و محن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے۔ لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ، زلزلوں کی طرح گھن گھنن گھول دے۔ یا علی یا علی۔ دشمن پوری توجہ سے، اگر لطف آ رہا ہے تو میرے ساتھ بولتے آنا، لطف نہ آئے تو مجھ غریب کی اپنی قسمت۔ دخترے پر کے رنج و محن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے، لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ، زلزلوں کی
گنگنن گھول دے، دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن گھول دے۔ عباس کہتے ہیں اپنے آدھا کے سر آسمان پر اڑا، آب دجلہ میں ان کے کفن گھول دے۔ تلوار کہتے ہیں مولا ایسا کیوں کروں؟ عباس کہتے ہیں دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے، دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے، دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے، یوں لڑے دشمنوں کو گما تک نہ ہو، یہ علی لڑ رہا ہے کہ عباس ہے۔ اب نعرہ سنو۔ تلوار کہتے ہیں مولا کیسے لڑوں؟ عباس کہتے ہیں دیکھتی کیا ہے، میں منا میں اتر میسرا سے ابھر، کرب لشکر پہ بجلی گرا جھوم کر، دشمنان علی کے پرخ سے اڑا، ان کی لاشوں کو دوزخ کا مقسوم کر، بن کے زہر اجل آج میدان میں ڈھل، میرے بابا کے نقش قدم چوم کر۔ عباس کہتے ہیں اب نقابیں الٹ کر پلٹ دے صفے، ہر منافق کا شجرہ بھی معلوم کر۔ حیدری تلوار کہتے ہیں کروں کیا، کیسے لڑوں؟ عباس کہتے ہیں دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر، دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم دیکھ، اب مجھے لطف آ رہا ہے، دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر، ہر طرف سے دعاؤں کی برسات ہے، تیری ہر ضرب پر آج خیبر شکندات دینے کو آئے تو پھر بات ہے۔ نعرہ حیدری، علی 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 علی۔ عروج پہ پہنچ گئی مجلس، معراج پہ پہنچے ہوئے عقیدے۔ تلوار کہتے ہیں کیسے لڑوں؟ عباس نے زانوں پہ تلوار کو خم کیا، کمان میں بدلا۔ عباس کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن، سن کسی کی نہ سن۔ عباس تلوار سے کہہ رہے ہیں سن کسی کی نہ سن۔ تلوار کہتی ہے کیا کروں؟ عباس کہتا ہے سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سرکار دے، سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر، وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے۔ تلوار کہتی ہے اور کیا کروں؟ عباس کہتا ہے دیکھتی کیا ہے، نوک سے روک لے وقت کی گردشیں، دست شام و وجود سحر کاٹ دے۔ تلوار کہتے ہیں کیا کروں؟ علی کے اذن سے۔ عباس کہتے ہیں دیکھتی کیا ہے، آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے۔